شب قدر مطلب مرتبے والی اور اونچے مقام والی رات، اور اس رات کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، لیلۃ القدر، اور اس کی فضیلت قرآن میں صاف الفاظوں میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں سارے فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں کہ جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے روح الامین ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے رکھے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہنا، اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ یہ مہینہ مغفرت کا بھی ہے اور ساتھ قبولیت کا بھی۔ آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہے، آپ ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ باقی اعمال جو نمازیں ہیں نفلی، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح اور دعا، یہ سب اعمال کرنے چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرنی چاہیے۔ 21ویں شب میں 4 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، بعد سلام 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ 21ویں شب میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ القدر 1 بار پڑھیں اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنی ہے، بعد السلام 80 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں۔ سچے دل سے یہ نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ 21ویں شب نماز عشاء تراویح کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ ماہ رمضان کی کسی بھی شب کو بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی بہت افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب کی عبادت 4 رکعت 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، بعد سلام 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 8 رکعت نماز 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید تیسرا کلمہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا بہت افضل ہے، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اپنی جان و مال، دین اور اہل و عیال کے ہر نقصان سے حفاظت مانگیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب کی عبادت 25ویں شب 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور سورۃ الاخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے، بعد السلام 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد 30 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر مراد کے پورا ہونے کے لیے افضل ہے۔ 1 مرتبہ سورہ دخان پڑھنا قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو یہ سورت پڑھتے تھے۔ چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کی عبادات 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔
بعد سلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہوگا انشاءاللہ۔ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ مصلی سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور توجہ اللہ نصیب ہوگی۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ 4 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں اور بعد السلام سجدے میں سر رکھ کر 11 مرتبہ کلمات تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد جو دل چاہے حاجت طلب کریں۔ تسبیح یہ ہے: 5ویں شب قدر یعنی 29ویں شب 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورۃ القدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام سورہ الم نشرح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ بعد سلام یہ درود شریف 25 مرتبہ پڑھیں۔ 29ویں شب کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ یہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہمیشہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔